ایک دن ایک عورت بچے کو لیے سیدھا گھر میں گھس آئی اور بولی، باجی میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، کھانے کو کچھ دے دو۔ تو بچے کی نظر میری چائے اور بسکٹ پر پڑی تو وہ مانگنے لگا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا اور شام کو خبر آئی کہ میرا شوہر ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا ہے اور میری 3 سالہ بچی کا کچھ پتہ نہیں کہاں ہے۔ یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا اور میں پائی پائی کی محتاج ہو گئی اور میں بھیک مانگ کر شوہر کا اور اپنا پیٹ پالنے لگی۔ کافی سال گزر گئے۔ ایک دن سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی کہ ایک بچے نے مجھے کچھ پیسے دیے اور جب میری نظر بچے پر پڑی تو میرے جسم سے جان نکل گئی۔ وہ بچہ تو میں آج صبح سے کچن میں مصروف تھی۔ آج میری سب سے چھوٹی بچی کی سالگرہ تھی۔ وہ آج پورے 5 سال کی ہونے والی تھی۔ اس خوشی میں نے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ اپنی بچی کی پسند کا ہر کھانا میں بنا رہی تھی۔ اسے میرے ہاتھ کی ہی بنی ہوئی چیزیں پسند تھیں، اس لیے میں نے بھی خاص آج کا پورا دن اپنی بچی کے نام کر رکھا تھا۔ وہ آج صبح اسکول سے بھی چھٹی کر چکی تھی۔ کہنے لگی، ماما آپ روز مجھے اسکول بھیج دیتی ہیں لیکن آج میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بس ضد تھی تو مجھے بھی آج اس پر زبردستی کرنا مناسب نہ لگا۔ اس کا گال پچکار کر بولی، ٹھیک ہے بیٹے تم نہ جاؤ، آج تم ہمارے ساتھ گھر پر ہی رہنا۔ مگر وہ اپنے گھنگریالے بال اپنی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں ماما، میں آپ کے ساتھ نہیں بلکہ پاپا کے ساتھ رہوں گی۔ میرے شوہر منہاس نے جب یہ بات سنی تو گہری آنکھوں سے اپنی 5 سالہ بطول کو دیکھنے لگا اور بولا، بیٹا میں تو دفتر میں ہوتا ہوں، مجھے کام ہوتا ہے، بھلا تم میرے ساتھ کیسے آ سکتی ہو؟ میرے باس سے مجھے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ مگر بطول تو ضد پر اڑ گئی، فرش پر اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگی جیسا کہ وہ ہمیشہ کی طرح کرتی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں نہیں، مجھے ہر حال میں آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ آج آپ کے آفس کو دیکھنا ہے، یا تو آپ مجھے اپنے آفس لے کر جائیں گی یا پھر مجھے باہر آئس کریم کھلانے لے جائیں اور سارا دن میرے ساتھ گھومے پھریں۔ منہاس نے جب بیٹی کو ضد کرتے دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے مسکرا کر رہ گئے۔ ہماری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا اور تینوں ہی ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھے۔ میرا شوہر تو اپنے بچوں کے نخرے اٹھائے نہیں تھکتا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے بابا، میں تمہیں لے جاؤں گا، اب اٹھو اور اپنا حلیہ درست کرو۔ میں نے اپنی بچی کو تیار کر کے شوہر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آج اس کی سالگرہ تھی، لہٰذا شوہر نے بھی خاص تاکید کی تھی کہ میں تب تک پورے گھر کو سجا دوں اور شام تک قریبی رشتہ داروں کو بھی بلا لوں۔ یہ سرپرائز دیکھ کر بطول بہت خوش ہو جائے گی۔ میں تو صبح سے ہی کچن میں لگی پڑی تھی، ملازمہ کو خاص تاکید کر رکھی تھی کہ آج وہ بھی چھٹی نہ کرے، میرے کاموں میں مدد کر دے۔ میں انہی تیاریوں میں مصروف تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک پر ایک دستک ہوئی تو میں نے انسنی کر دی۔ دوبارہ پھر دھڑا دھڑ دستک ہوئی تو میں فوراً ملازمہ پر چیخنے لگی کہ جا کر دیکھتی کیوں نہیں ہو، کون جاہل دروازے پر کھڑا ہے، بھلا ایسے بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ ملازمہ نے میری چنگھاڑتی ہوئی آواز سنی تو وہیں پر ہاتھ صاف کرتی دروازے کی جانب دوڑی۔ اس نے کھولا ہی تھا کہ مجھے ملازمہ کی اونچی آواز میں بولنے کی آواز آئی۔ نہ جانے دروازے پر کون تھا، میں نے بھی ہاتھ صاف کیے اور فوراً کچن سے باہر نکل آئی۔ صحن میں آئی تو سامنے دیکھا کہ خاتون ملازمہ کے ساتھ کھڑی رو رہی ہے۔ میں نے گھور کر اس عورت کی جانب دیکھا۔ بے ساختہ میری نظر اس کے پیروں کی جانب گئی۔ ٹوٹا ہوا چپل تھا جسے تاروں کی مدد سے جوڑا گیا تھا۔ اتنا گھسا ہوا چپل تھا کہ ایڑیوں کی جگہ چپل موجود ہی نہ تھی۔ اس کی ایڑیاں زمین پر لگ رہی تھیں۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور میلے کچیلے تھے۔ اس کے باوجود اس نے سر پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی جو پھٹی ہوئی تھی، مگر اس نے اس سے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی گود میں ایک 4-5 سالہ بچہ تھا جس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو گھن کھانے لگی۔ وہیں پر ملازمہ سے تڑک کر کہنے لگی کہ یہ کیسے رشتہ داروں کو تم نے یہاں بلا رکھا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے گندگی اور گندے لوگ بالکل بھی پسند نہیں؟ جو بھی بات کرنی ہے میرے گھر سے باہر نکل کر کرو، یہاں پر کیوں گندگی اور جراثیم پھیلا رہی ہو؟ ملازمہ نے جب یہ سنا تو وہ بھی نخریلے سے انداز میں ناک سکیڑ کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی کہ نہ بی بی جی، ایسے رشتہ دار تو ہمارے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو پتہ نہیں کون بھیک منگی ہے جو زبردستی کر کے اندر گھس آئی ہے۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ ایسے کسی کو بھی گھر کے اندر کیسے گھسنے دے سکتی ہو؟ نکالو اسے گھر سے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے میری ہٹی کٹی ملازمہ نے اسے اپنے ایک ہی بھاری بھرکم ہاتھ سے دھکا دیا تو وہ بیچاری توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے دروازے کی دہلیز سے ٹکرا کر پیٹھ کے بل پیچھے کو گر گئی۔ اس کا بچہ اس کی گود میں تھا اور وہ رو رہی تھی۔
ملازمہ نے دروازہ بند کیا اور میں بھی بڑبڑاتی ہوئی گھر کے اندر چلی آئی۔ یہ تو آئے روز کے فقیر تھے جو گھر گھر جا کر مانگا کرتے تھے۔ میں ایک بار پھر اپنے موڈ خوشگوار کرتے ہوئے بچی کا فیورٹ کھانا بنانے لگی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ میں نے ملازمہ سے باقی کے معاملات سنبھالنے کو کہا اور خود اپنے کمرے میں جا کر تیار ہونے لگی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد مہمان آنے لگے تھے۔ ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی، سوچا کہ شاید کوئی قریبی مہمان آ گئے ہوں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دھڑلے سے وہی خاتون اپنا بچہ اٹھائے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اسے یوں گھر کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر میں بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے اندر آئی اور ہانپتے ہوئے رو کر کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ، خدا را میری مدد کریں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میرا بچہ بہت بھوکا ہے، اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میری نہ سہی، اس بچے کی حالت کو ہی دیکھ لیں، کیسے بھوک سے بلک رہا ہے۔ خدا آپ کو اور دے گا، آپ کا شوہر دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ مجھے صرف ایک روٹی دے دیں تاکہ میرے بچے کا پیٹ بھر سکے۔ میرے بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، یہ بھوک سے بے ہوش ہو چکا ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کا بچہ فرش پر لیٹا ہوا تھا اور بے ہوش تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری مدد کر دیں، میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہی، میری مصیبت کو سمجھیں، خدا آپ کی مصیبتوں کو آپ سے ٹال دے گا۔ مگر میری تو انا پر بات بنائی تھی۔ میں نے فوراً اس عورت کو جھٹکا اور کہنے لگی کہ کتنی ڈھیٹ ہو تم، کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے کہ دوبارہ میرے گھر میں قدم نہ رکھنا، اس کے باوجود چلی آتی ہو۔ سب سمجھتی ہوں تم لوگوں کے ڈرامے، اس بہانے ہم امیر لوگوں کے گھر دیکھ جاتی ہو اور رات کو مردوں کے ساتھ آ کر ڈاکہ ڈال جاتی ہو۔ ابھی کے ابھی میں تمہیں پولیس کے حوالے کرتی ہوں، نکل جاؤ میرے گھر سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس عورت نے جب میری بات سنی تو مارے صدمے کے میری جانب دیکھنے لگی اور پھر فرش پر لیٹے ہوئے اپنے بچے کا چہرہ دیکھ کر بولی کہ بیگم صاحبہ، آپ کو میری بات پر یقین نہیں؟ مگر آپ تو بچوں والی ہیں، میرے بیٹے کی حالت کو ہی دیکھ لیں، اس کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ میں بیٹے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ بڑا ہی بھوکا ہے، 2 دن سے اس کے پیٹ میں روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں گیا، پانی پی پی کر اس کے پیٹ میں درد شروع ہو چکا ہے، بیچارہ رو رو کر نڈھال ہوا ہے۔ مگر مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم جاؤ گی یا میں تمہارے بچے سمیت اٹھا کر نکالوں۔ وہ سسک رہی تھی مگر میں نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ کچھ دیر بعد مہمان آنے والے تھے، میری بیٹی کی سالگرہ تھی۔ اب بھی اتنی تیاریاں پڑی تھیں اور میں یہاں لگی ہوئی تھی۔ غصے کے مارے میرا پارا ہائی ہونے لگا۔ میں اس پل گالم گلوچ دینے پر لگی۔ آخر کار وہ سسکتی ہوئی گھر سے نکل گئی، مگر اس کے نہ جانے کیسی سسکی تھی جو میرا دل تڑپا گئی کہ اس کے بعد میں اکثر راتوں کو وہ سسکی یاد کر کر تڑپتی ہی رہی۔ میں بھی فوراً اپنا موڈ اچھا کرتے ہوئے باتھ روم میں چلی گئی، نہا کر کپڑے پہنے اور شوہر کو کال ملانے لگی۔ آخر وہ کہاں رہ گیا ہے؟ گھر مکمل طور پر سج چکا تھا، ساری تیاریاں مکمل تھیں اور مہمان بھی آنے لگے تھے، مگر میرے شوہر اور بیٹی کی تو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ میں کتنی دیر شوہر کو کال کرتی رہی مگر شوہر نے فون نہیں اٹھایا۔ اب تو مجھے فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے ان کے آفس میں فون کیا تو کہنے لگے کہ وہ تو آج آفس آئے ہی نہیں۔ دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ کوئی انہونی نہ ہو گئی ہو۔ تبھی رانگ نمبر سے مجھے کال آئی۔ میں نے فون کان سے لگایا تو جو بات مجھے سنائی دی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں وہیں فرش پر گر گئی۔ میری بہن اور ملازم میرے پاس دوڑے دوڑے آئے۔ میرے دوسرے بچے بھی میرے پاس ہی تھے۔ سبھی پوچھ رہے تھے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ میرے شوہر کا کچھ دیر پہلے بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور لوگ انہیں ایک ہسپتال میں لے گئے تھے۔ میں نے فوراً بچوں کو ملازمہ کے پاس چھوڑا اور خود اپنی بہن کے ساتھ ہسپتال چلی آئی۔ میرا شوہر خون سے لت پت تھا، ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کر دیا تھا۔ میں پانی کی طرح پیسہ بہا رہی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ ان کی ایک ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹ چکی ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے مگر انہیں اب مکمل ریسٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ چل پائیں گے یا نہیں۔ یہ الفاظ تو جیسے میرے دل پر چھریاں چلا رہے تھے۔ میں رونے لگی، میرا دماغ بالکل معاف تھا۔ اتنی دیر میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ بطول بھی میرے شوہر کے ساتھ ہی تھی۔ وہ تو مجھے سارے منظر میں کہیں بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں حواس باختہ سی آس پاس دیکھنے لگی۔ جو لوگ میرے شوہر کو اسپتال تک لے کر آئے تھے، میں ان سے پوچھنے لگی کہ میری 5 سالہ بیٹی بھی میرے شوہر کے ساتھ تھی۔ میری بات سن کر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تو صرف اس جگہ سے آپ کا شوہر ہی ملا ہے، بیٹی کے بارے میں تو ہمیں کوئی علم نہیں۔
میں اسے بار بار اصرار کرنے لگی کہ یاد کریں، میری بیٹی میرے شوہر کے ساتھ ہی تھی۔ مجھے تو اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی تھی۔ فوراً اس جگہ پر پہنچی جہاں میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آس پاس لوگوں سے پوچھا مگر کسی نے بھی میری بیٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک طرف شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور دوسری جانب میری بیٹی مجھے نہیں مل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شوہر کو ہوش آیا تو میں اسے بطول کے بارے میں پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو میرے ساتھ گاڑی میں ہی موجود تھی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جب گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تھا تو گاڑی الٹ چکی تھی اور تبھی گاڑی کی کھڑکی کھلی اور بطول گاڑی سے باہر گر چکی تھی۔ وہ اتنا ہی منظر مجھے بتا پائے تھے کیونکہ اس کے بعد وہ خود بھی بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں تو اپنی بچی کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ شوہر کو پہلے تو کچھ نہ بتایا، وہ بھی ہوش میں آتے ہی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اسے زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں، میری بچی تو ٹھیک ہے، مگر میں نے ایک ہفتے بعد ہی بتایا کہ ہماری بطول ہم سے بچھڑ چکی ہے، نہ جانے وہ کہاں ہے۔ پولیس میں رپورٹ بھی درج کروائی ہے مگر بطول کا کہیں سے بھی کوئی پتہ نہ چل سکا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، میں اپنے شوہر کو گھر لے آئی تھی۔ ہم نے کئی پولیس اور سرچ اداروں کو منہ مانگے پیسے دے رکھے تھے۔ ہماری ساری جمع پونجی اپنے شوہر کے علاج میں اور پھر بطول کو ڈھونڈنے کے آپریشنز میں لگ چکی تھی۔ دفتر والوں کو جب منہاس کے حادثے کا پتہ چلا تو وہ ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے اور 50,000 روپے دینے کے بعد اگلے روز ہی لیٹر بھیج دیا کہ انہوں نے میرے شوہر کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ ساری جمع پونجی جا رہی تھی اور نوکری بھی چلی گئی تھی۔ مجبوراً مجھے ملازموں کو گھر سے نکالنا پڑا۔ میرا شوہر بستر پر لگ چکا تھا، اس کے چلنے کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو بڑے اسکولوں سے نکلوا کر ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ بڑے گھر کے خرچے بھی جب پورے نہ ہوئے تو وہ گھر بیچ کر ہم چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ان پیسوں سے ہم نے ایک بار پھر ناکام کوشش کی کہ ہماری بچی ہمیں مل جائے۔ ساری رات روتے ہوئے گزر جاتی، میں اپنی بچی کی تصویریں سینے سے لگا کر روتی رہتی۔ ایک روز بچی کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ اچانک میری آنکھوں کے آگے وہی چہرہ آ گیا، وہی عورت جو اس روز میرے پاس اپنے 4-5 سالہ بچے کے لیے روٹی مانگنے آئی تھی۔ وہ بچہ بھی تو میری بطول کی عمر کا تھا جس کی خاطر وہ رو رو کر روٹی مانگ رہی تھی۔ میں بھی تو ماں تھی مگر اس ممتا کا احساس مجھے آج ہوا تھا۔ وہ جس طرح سے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے مجھ سے روٹی مانگ رہی تھی، آج اس کی بے بسی مجھے خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں سب کچھ لوٹا چکی تھی مگر اس کے باوجود اپنی بچی نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ میرے دونوں بچے الگ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے جبکہ میرا شوہر تو بستر پر پڑا رہتا۔ جب لگا کہ اب گزارا مشکل ہے تو میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، مگر میری خوبصورتی دیکھ کر وہاں کا پرنسپل مجھے غلط کام پر اکسانے لگا۔ جب میں نے منع کیا تو اس نے مجھے اسکول سے نکلوا دیا۔ اس کے بعد کئی انٹرویو دیے مگر میری نوکری نہ لگ سکی۔ جب گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی تو مجبوراً میں نے لوگوں کے گھروں میں صاف صفائی کرنے کی ٹھانی، مگر کس منہ سے اس محلے میں بڑے بڑے گھروں میں جا کر صاف صفائی کرتی جن کے آگے کبھی میں انازادی اور مغرور بنی پھرا کرتی تھی۔ اس علاقے میں سب مجھے جانتے تھے کہ میں منہاس کی بیوی ہوں اور انتہائی اکڑ اور غصیلے مزاج کی ہوں۔ آج تک جس کے سامنے کوئی نہ ٹک سکا تھا، جو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہ تھی۔ میں نے اپنی بہن سے بھی مدد مانگی جس نے شروع میں میری تھوڑی بہت مالی امداد کی، مگر جب دیکھا کہ میں مکمل طور پر ہی اس پر انحصار کرنے لگی ہوں تو اس نے منہ پھیر لیا اور اپنے شوہر کے ساتھ دبئی شفٹ ہو گئی۔ میں نے کئی بار اس سے کال کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار اس کا نمبر بند ملتا۔ سبھی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، کوئی بھی میرے پاس نہ رہا تھا، یہاں تک کہ میرے بچے بھی مجھ سے لڑنے لگے تھے کہ ہمارے دوست ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے پاس اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہیں شوہر کی دوائیاں ختم ہو چکی تھیں، وہ بیٹی کی یاد میں دل کا مریض بھی بن چکا تھا۔ ایک روز جب بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اسے سہن نہ ہوا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے شوہر کو دفنا سکتی۔ میرے گھر سے رونے کی آوازیں سنی گئیں تو اہل محلہ آ گئے اور سب نے پیسے جمع کر کے میرے شوہر کی تدفین کا انتظام کیا تھا۔ وہیں میرے بچے اس قدر باغی ہو چکے تھے کہ مجھ سے انتہائی بدتمیزی سے بات کرتے اور یہی کہتے کہ ہمارے لیے کما کر لاؤ، ہم مزید یہ غربت نہیں سہ سکتے۔ ایک روز بچوں کی بدتمیزی دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے فوراً چاقو اٹھایا اور بولی کہ میں خود کو مار لیتی ہوں، میرے جسم کے اعضاء بیچ کر تم لوگ اپنی خواہشات پوری کر لینا۔
میں جب خود کو مارنے لگی تو دونوں بچے میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ سے چاقو لے لیا، کہنے لگے کہ نہیں امی، ہمیں معاف کر دیں۔ وہ بھی اپنی غلطی پر پچھتا رہے تھے۔ آخر ہم پر وقت ہی ایسا آ چکا تھا، ایک دوسرے کے ہی دشمن بن بیٹھے تھے۔ مجبوراً میں نے اس رات ایک فیصلہ کیا اور صبح اپنا حلیہ بھکاریوں جیسا بنایا، اپنا رنگ بدلا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، اور پھر حلیہ بگاڑ کر سڑکوں پر چلی گئی، بھیک مانگنے لگی۔ کچھ لوگ مجھے انتہائی بری نظروں سے دیکھتے، کچھ پیسے بھی دے دیتے، اور انہی پیسوں سے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ اگلے روز جب دوبارہ سڑک پر آئی اور لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی تو اچانک ایک بڑی گاڑی میرے پاس رکی۔ میں اس گاڑی کے پاس بھاگ کر گئی اور پیسے مانگنے لگی۔ تبھی اس گاڑی سے ایک بچی اتری۔ اس نے میرے ہاتھ پر 50 روپے رکھے تھے۔ میں نے وہ 50 روپے دیکھے تو خوش ہو گئی۔ جو ہی بچی کے چہرے کی جانب دیکھا تو یوں لگا جیسے میری روح فنا ہو چکی ہو۔ سانس لینا ہی بھول چکی تھی، کیونکہ یہ تو بطول تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے، مگر ان 3 سالوں میں میں اپنی بچی کو پہچان سکتی تھی، جبکہ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں بکھلائے ہوئے انداز میں بطول کو تھام کر سینے سے لگا گئی اور روتے ہوئے بولی کہ بطول، میری بچی، تم کہاں تھی؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئی، تمہارے ابو تمہاری یاد میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تم کہاں چلی گئی تھی میری بچی؟ اتنا سن کر اس بچی نے رونا شروع کر دیا اور خود کو مجھ سے چھڑوایا اور کہنے لگی کہ ماما یہ کون ہے؟ مجھے اپنے ساتھ لگا کر کپڑے گندے کر رہی ہے۔ میں بچی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، یہ میری بطول ہی تھی۔ تبھی گاڑی سے خاتون اتری۔ اس خاتون کو دیکھنا تھا کہ میری سانسیں رکنے لگیں۔ یہ تو وہی خاتون تھی جو آج سے 3 سال پہلے میرے گھر پر اپنے بچے کے لیے کھانا مانگنے آئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا تھا۔ بطول کو گاڑی میں بٹھایا اور اس کے پاس گئی اور بولی تم وہی ہو نا جو 3 سال پہلے میرے گھر کے باہر آ کر مجھ سے روٹی مانگ رہی تھی؟ اس خاتون نے جب یہ سنا تو مسکرائی اور بولی وقت بھی کیسا الٹا چلا ہے، آج جس مقام پر میں کھڑی ہوں کل اسی مقام پر تم موجود تھی۔ اس کے الفاظ مجھے رلا چکے تھے۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر تک پہنچی۔ یہ عالی شان گھر تھا، مگر اس گھر میں اس کا وہ بیٹا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ تو صرف میری بطول تھی جو اسے ماما کہہ کر بلا رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تمہارے بیٹے کو کھانا نہیں دیا تو میرے اللہ نے مجھے سزا دی، اور یہ میری بطول ہے، یہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہی؟ وہ عورت ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی، یہ تمہاری بطول ہے، میں نے اس کا نام ہاجرہ رکھا ہے۔ یہ مجھے اسی روز سڑک پر جھاڑیوں کے پیچھے ملی تھی جس روز تم نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ میرا بیٹا بھوک سے مر چکا تھا، میں نے خود ہی سے زمین میں دفن کیا تھا۔ اسے دفنا کر خود بھی مرنے کے لیے کنویں کی جانب جا رہی تھی کہ تبھی مجھے تمہاری بچی پڑی ہوئی ملی۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ فوراً تمہاری بیٹی کو ہسپتال لے گئی۔ سرکاری ہسپتال میں اس کا علاج چلا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بچی کی یادداشت جا چکی ہے۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ میں نے سرسری سا کہہ دیا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ پھر کیا تھا، بچی نے ہوش میں آتے ہی مجھے ماما کہنا شروع کر دیا۔ میں نے اس بچی کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی کہ پہلے ہی بھوک سے ایک بیٹا مر چکا ہے، اب میں تمہاری پرورش کیسے کروں گی؟ بیٹے کا غم تو سینے میں یوں ہی تازہ تھا۔ تمہاری بچی کو لیے میں یوں ہی رو رہی تھی کہ وہاں پر ایک ڈاکٹر آیا۔ مجھے روتا دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا تو میں نے ساری حقیقت گوش گزار کر دی۔ اس ڈاکٹر نے مجھے اپنے ہاں ملازمت دے دی۔ میں اس کی بیمار بیوی کا خیال رکھتی اور بدلے میں وہ مجھے 3 وقت کا کھانا دیتا۔ تمہاری بیٹی کو بھی میں پالتی رہی۔ اس کو ماضی کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی بیوی بڑی ہی اچھی تھی۔ اس نے تمہاری بطول کو اسکول میں داخل کروا دیا، مگر بیچاری کینسر کی مریضہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت علاج کیا مگر وہ مر گئی۔ ان کے جانے کا صدمہ مجھے اور بطول کو بہت ہوا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ڈاکٹر صاحب کی والدہ محترمہ نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے بیاہ لیا۔ ڈاکٹر صاحب کے بھی 2 جڑواں بچے تھے، ان کی بھی تربیت کرنی تھی، اور یوں میرے دن پھر گئے۔ ساری آزمائشیں تو شاید میرے مرحوم بچے کی قسمت میں تھیں۔ میں تو اس کے جانے کے بعد گویا ہر غم سے ہی آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے تمہاری بچی کو سینے سے لگا کر پالا اور آج بڑے گھر کی اکلوتی بہو ہوں۔ میں نے جب عورت کے الفاظ سنے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس سے معافی مانگنے لگی۔ اپنے ماضی کے بارے میں بتایا تو وہ گہری سانس خارج کر کے بولی میں نے آپ کو بد دعا نہیں دی تھی،
مگر شاید میرا اللہ دیکھ رہا تھا، تبھی اس نے ایسا انصاف کر دیا۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ بطول آپ کی بچی، آپ چاہیں تو اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں۔ بطول مجھ سے سہمی سہمی کھڑی ہوئی تھی۔ اس خاتون نے میری بچی کا ایک بار پھر سے علاج کروایا، جس سے چند ماہ بعد اس کی یادداشت واپس آ گئی اور وہ مجھے پہچاننے لگی۔ میں تو حیران تھی اس عورت پر، میری وجہ سے اس کا بچہ مر چکا تھا اور وہ میری بچی کو سینے سے لگائے 3 سال تک رہتی رہی۔ اسی نے مجھے ایک نوکری بھی لگوایا، جس سے میں اپنے گھر کا خرچ چلانے لگی۔